بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کو زمین آسمان کے مالک رب العالمین کے بارے میں ایک بہت زبردست بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا بات ہے؟ میرا چھوٹا بیٹا ڈاکٹر حبیب جب وہ دوسری جماعت میں پڑھتا تھا تو ایک بڑا بیٹا ہے ڈاکٹر فرید ہے، وہ سرجن ہے وکٹوریا بہاولپور میں، تو چھوٹا بیٹا بھی ڈاکٹر حبیب صاحب ہیں۔ تو وہ جب دوسری جماعت میں تو ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے ابو آپ تو کہتے ہیں اللہ بہت بڑے ہیں، مما بھی کہتی ہے اللہ بہت بڑے ہیں۔ میں مسجد میں گیا تھا، وہ تو اتنا بڑا اللہ، وہ اس مسجد میں کیسے پورا آتا ہوگا؟ مسجد تو وہ چھت اتنی تھی اس میں اتنا بڑا اللہ کیسے پورا آ گیا؟ میں مسجد میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ میں بے بس ہو گیا، تو مجھے اس کے سوال کا جواب نہیں آیا۔ تو کیا دیکھتا ہوں، اگلے دن میں نے ایک کتاب میرے سامنے آئی، تو میں نے اس کا ایک پیج ایسے الٹا، تو اس میں لکھا ہوا تھا امام اعظم امام ابو حنیفہ۔ تو میں نے اس کا پہلا صفحہ ہی پڑھا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا، اللہ کے بارے میں مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ کیا لکھا ہوا تھا کہ اپنا خلیفۃ المسلمین حشام بن عبد الملک کا دربار لگا ہوا تھا، وزراء عمراء اور علماء دین کی موجودگی اس بات کا ثبوت تھا کہ حشام بن عبد الملک کو دین اسلام سے بڑی رغبت اور محبت ہے۔ اسی آسنا میں ایک رومی راہب آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ وہ اجازت مانگتا ہے۔ اسے شرف باریابی جب مل جاتی ہے تو تخت کے سامنے کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے، اے مسلمانوں کے خلیفہ، وہ ایک رومی راہب تھا، میں آپ کی وساطت سے ان علماء دین سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے سوالوں کا جواب دیا جائے۔ تو وہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر زمین آسمان کا مالک اللہ موجود ہے تو اللہ سے پہلے کون تھا؟ اگر اللہ موجود ہے تو پھر اللہ پاک کا رخ کس طرف ہے؟ اور مجھے تیسری بات یہ بتایا جائے کہ اللہ پاک کہتا ہے میں تو مخلوق کے کاموں میں مصروف رہتا ہوں، تو مجھے بتایا جائے اس وقت اللہ پاک کیا کر رہے ہیں۔ تو حشام بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ نے علماء دین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ علماء دین ایسے ہی تھے جیسے آج کل وہابی، سنی، دیوبندی، تبلیغی جماعت والے، آتا تو کسی کو کچھ آیا نہیں۔ عالم تو وہ ہے نا، جیسے طارق جمیل صاحب ہیں یا وہ طاہر القادری صاحب ہیں، وہ ایسے علماء دین تو تھے نہیں، تھے تو ایسے ہی وہ ٹکریل مولوی جیسے ہماری جن لوگوں نے ہمارے عام مولوی تھے، وہ اللہ ان کا بھی بھلا کرے، تو عام سے تو وہ مولوی تھے، وہ ان کو جب کہا کو بتائیں تو ان سے کسی نے کوئی چج دی گل انہوں کو نہ آئی۔ انہوں نے کہا دیکھو جی اسی کداں دسیے کہ اللہ تو پہلے کون سی، اللہ دا رخ کس طرف آسی کو اللہ نو دیکھنا ہے، اللہ دا رخ کہڑے پاسے، اللہ کی کرن دے، اللہ ہی کری جاندہ سب کچھ۔ بادشاہ نے کہا بھی نہیں، مینوں یہ سوالاں دا جواب چاہیے۔ بادشاہ نے کہا یار تو اتنا کر، رومی راہب نو کہا تو دربار دے وچ کچھ چل پھر کے اپنا تو تر پھر تے سانو تھوڑا ٹائم دے، اسی مشورہ کریے۔ مشورہ کیتا تے ایک مولوی کہندا ادا سر لا دے، دوسرے نے کہا اینو جناب علی ویسے ہی تو دفعہ دور کر دے۔ بادشاہ نے کہا نہ، مینوں سوالاں دے جواب چاہیے۔ ایک بندہ اٹھیا، کہندے جی امام اعظم امام حنیفہ جڑے سی انہاں دی چھوٹی عمر سی، انہوں نے کہا ایک نوجوان طالب علم ہے جی مسلمانوں دا، نوجوان طالب علم، انہوں بلاؤ، وہ بڑیاں حیرت انگیز گلاں کردا۔ انہوں نے کہا کتھے ہے؟ انہوں نے کہا جی بلا لینے انہیں۔ وہ ہرکارے برق رفتار گھوڑیاں تے بیٹھے، او دی والدہ تے او دے جناب استاد محترم، انہوں نے کہا جی امام حماد بن سلمان دا بھی شاگرد آؤ۔ انہوں بلایا، جدوں آیا جناب علی دربار دے وچ، انہیں آدھے جناب علی بڑا سنت دے مطابق دا چہرہ ہوئے، آ کے انہیں جناب علی وہ مول بالکل آرام نہ دربار دے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ اس ویلے کی دیکھیا، دربار دے وچ تر پھر کے لوگوں نو گمراہ کردا پھردا، آ کے انہوں بادشاہ نے تخت دے اتے اپنے نال بٹھایا ہوا سی رومی راہب نو، تے بادشاہ نے کہا بھی، وہ آ کے کہندا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سناٹا طاری ہو گیا۔ رومی راہب نے بھی دیکھا نوجوان طالب علم، میں وڈے وڈے مولوی
الٹا پلٹا کے او مارے بھابی سنی دیوبندی سارے کسی نے سوال کا جواب ہی نہیں آیا. یہ منڈے جے نے میرا کی کر لینا. بادشاہ نے کہا اے رومی راہب میرے نال بیٹھا یہ سوالوں کے جواب. تو انہوں نے کہا جی الحمدللہ یہ سوالوں کے جواب دے دینا لیکن ایک سوال میرا بھی ہے. علم حاصل کرنا تے ہر بندے دا حق بھاویں کو رومی راہب اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو جناب علی علم حاصل کرن دا ہے انداز سے میں کتے نہیں دیکھیا کہ جڑا طالب علم حاصل کرنا چاہے بادشاہ دے نال تخت دے اتنے بیٹھ کے کبھی مینوں علم سکھاؤ تے جس استاد کو علم حاصل کرنا انہوں تخت فرش دے اتنے کھڑا کر لو. اے تے دنیا تے کتے طریقہ ہی نہیں. ہاں علم حاصل کرنا تے سٹوڈنٹ بن کے میری جگہ تے آ کے کھڑا ہو جاوے یہ جگہ میرے بنتی ہے میں اتنے بیٹھ کے دے سوالوں کا جواب دواں. وہی گل بڑی زبردست سی. رومی راہب نو پسینہ آ گیا اتر کے وہی جگہ تے آ کے کھڑا ہو گیا تے آپ امام اعظم امام ابو حنیفہ نوجوان چھوٹا جہ طالب علم سیڑھیاں تے چڑھ کے اس جگہ تے بیٹھ کے جا کے کہندا رومی راہب سوال کرو. رومی راہب کہندا میں جاننا چاہتا ہوں ایک سے پہلے کیا ہے. رومی راہب اعداد کو شمار کرو. رومی راہب نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رومی راہب یہ تو گنتی کا عام طریقہ ہے میں ایک سے پہلے کا عدد جاننا چاہتا ہوں. رومی راہب نے کہا ایک سے پہلے تو ایک ہے بس. اور رومی راہب جب ایک سے پہلے ایک ہے تو زمین تو خدا سے پہلے بھی خدا ہے. دوسرا سوال کرو. اس نے کہا یہ تو میرا معمولی سوال تھا مجھے بتایا جائے اللہ پاک کا رخ کس طرف ہے. تو آپ نے فرمایا جلدی کرو ایک مومی شمع جلا کر بلند جگہ پر رکھی جائے. انہوں نے ایک مومی شمع بہت بڑا وہ ایک گیس اس میں بھرتے ہیں وہ اس جلا کے ایک اونچی جگہ رکھ دیا. تو اشارہ کیا رومی راہب آپ اس روشنی کو دیکھ رہے ہو. اس نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں مجھے بتایا جائے اس روشنی کا رخ کس طرف ہے. رومی راہب کہنے لگا اس روشنی نے تو پوری ہر جگہ اس روشنی نے گھیرا ہوا ہے. اس کی روشنی تو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. رومی راہب جب یہ حقیر سی روشنی کا رخ متعین نہیں کیا جا سکتا اس کا روشنی کا رخ ہر طرف ہے تو ذات باری تعالیٰ تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اللہ نور السماوات زمین آسمان کا مالک تو نور السماوات ہے. تو وہ نور السماوات جو ہے اسی طرح وہ اس کی روشنی چاروں طرف کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ کا رخ ہر طرف ہے. جس طرح اس روشنی کا رخ ہر طرف ہے اسی طرح اللہ کا رخ بھی ہر طرف ہے اور ہر جگہ اللہ موجود ہے. تو وہ تو ادھر الحمدللہ اللہ اکبر کے نعرے لگ گئے. تو پھر کہنے لگا مجھے بتایا جائے اس وقت اللہ پاک کیا کر رہے ہیں. رومی راہب کہنے لگا رومی اللہ پاک اس وقت کیا کر رہے ہیں. تو نوجوان طالب علم نے کہا وہ رومی راہب صاحب وہ دیکھو یہ سب اللہ ہی کی مصروفیت تھی. اللہ ہی نے تجھے تخت سے اتار کر فرش پر کھڑا کیا اور اللہ ہی نے مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم مسلمان طالب علم کو اٹھا کر تخت پر بٹھایا اور میرے ایک طالب علم کے ذریعے تیرے سوالوں کے جوابات دیے گئے. اللہ چاہتا تو ان علماء دین کے ذریعے بھی تیرے سوالوں کے جوابات ہو سکتے تھے. اللہ نے چاہا ہی نہیں. اللہ نے چاہا کہ تیرے سوالوں کے جواب ایک چھوٹا سا مسلمان طالب علم دے. تو یہ سب اللہ ہی کی تو مصروفیت تھی. تو میرا مسئلہ وہ حل ہو گیا. جو میرے چھوٹے ڈاکٹر حبیب بیٹے نے دوسری جماعت میں جب تھا پوچھا تھا کہ مسجد میں گیا وہ تو چھوٹا سا مسجد اتنا بڑا اللہ اس مسجد میں کیسے وہ سما جاتا ہے. تو اس کا جواب بھی میرا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو پھر میں نے اپنے بیٹے کو وہ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں وہ سارا سمجھایا. اسی کے ساتھ بنڈل آف تھینکس. تھینک یو.